ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وعظيمنا ونورنا وسرورنا وحضورنا وقيسنا وغوثنا وملجأنا ومولانا وقرة أعيننا ودافع قلوبنا وراحة قلوبنا وآلنا وأولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأطهاره وأنصاره وأشيائه ومحبه وأولياء أمته وأمته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا. بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہوئی۔ حاضرین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ایک سوال ہے جو ہم نے پچھلے سے پچھلے جمعے کو گفتگو کی تھی۔ اسی سلسلے کا دوسرا سوال آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو سوال ہے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور آپ کی عقل مبارک سے ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا ہے جہاں ہم جوان ہوتے جاتے ہیں اور سرکار کے ادب میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضور کا ادب ہمیں ملتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں کہ ہمیں یہ عشق کی خیرات مفت میں ملتی جاتی ہے۔ دنیا پریشان ہے، بہت سارے معاملات۔ آج جو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سوال کو ذرا غور سے پہلے سمجھ لیں کہ اس میں پوچھنے والے کیا پوچھ رہے ہیں اور پھر ان کو مشکل کیا پیش آئی۔ سوال ایک حدیث کے بارے میں ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں اور پھر اس سے سوال کو، ویسے جو سوال کرتے ہیں وہ حدیث کو ان لفظوں سے بھی نہیں بیان کرتے، انہوں نے تو صرف اس ایک لفظ کو پکڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں اور اگلے کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں وہ پوری حدیث ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حدیث یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابیوں سے یہاں روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا۔ اپنے بات کو نہایت توجہ سے سننا ہے، کیونکہ کئی لفظ ایسے ہیں جو اگر توجہ سے ہٹ جائیں تو پھر بات کی سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو کھجوروں میں پیبند لگا رہے تھے۔ نر کھجور اور مادہ کھجور، ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے قلم کے ذریعے سے۔ قلم لگانے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ یہ عربوں میں تو عام تھا، ہر جگہ ہے، لیکن عربوں میں یہ شروع زمانے سے چلتا ہے۔ کھجور زیادہ پھل دیتی ہے اس عمل کے ذریعے سے، قلم لگائی جاتی ہے۔ دوسری نر کی قلم کو مادہ کی قلم سے جوڑا جاتا ہے۔ نر پودے کی قلم مادہ پودے میں کھجور کے پہ لگائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے باغ میں، کھجوروں کے باغ میں یہ قلم کاری والا کام کر رہے تھے۔ حضور وہاں سے گزرے۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو اچھا ہوگا۔ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ اگر تم نہ کرو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد ردی کھجوریں پیدا ہوئی، لوگوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے نہ کرو تو اچھا ہے، تو ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے قلم لگانا چھوڑ دیا۔ اب جو پیداوار ہوئی کھجوروں کی تو وہ کھجوریں ناقص تھیں، ردی تھیں، کام کی نہیں تھی۔ پھل تو لگا لیکن وہ پھل اس طرح، آپ جانتے ہیں ہم بھی پہلے پنیری لگاتے ہیں پھر لاب لگاتے ہیں، ایک جگہ سے اکھیڑ کے دوسری جگہ، طریقہ کار ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی کیا لیکن کھجوریں ردی اور خراب اور ناقص پیدا ہوئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری کھجوروں کی کیا کیفیت ہے؟ پوچھا، انہوں نے بتایا وہی کہ کھجوریں تو خراب ہو گئی، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق، آپ نے فرمایا تھا اگر نہ کرو تو اچھا ہے، ہم نے چھوڑ دیا۔ کھجوریں ناقص ہوئی ہیں۔ آپ نے، انہوں نے کہا آپ نے اس طرح فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا
تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو. انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو. حدیث تو ہو گئی یہاں ختم. اب اس سے کچھ پریشانیاں آتی ہیں. سوال کرنے والوں نے ہمارے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ نبی کریم کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کیا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے، اور نبی کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کیونکہ حضور نے جو بات بتائی اس کے مطابق جب کیا تو کھجوریں پھل صحیح نہیں لگا، اور انہوں نے جب آپ سے یہ بات کی ہے صحابہ نے تو سرکار دو عالم نے ان کو فرمایا تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو. اس کا مطلب ہے میں اتنا دنیا کے معاملات کو نہیں جانتا، تم زیادہ جانتے ہو. سوال کرنے والا کر رہا ہے کہ آپ پھر کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ نبی سب سے زیادہ جانتا ہے؟ آپ سوال کو سمجھے ہیں؟ ہمارا یہی عقیدہ ہے نبی کریم کے بارے میں کہ حضور کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. آپ کی عقل مبارک بھی کائنات میں سب سے زیادہ ہے. اور کہنے والے نے ہمارے سامنے حدیث رکھی ہے، حدیث مسلم شریف کی ہے جو ہمارے ہاں بخاری اور مسلم کے نام ہوتے ہیں. اس کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ سرکار نے اپنے علم کے مطابق ایک بات بتائی اور اس سے صحابہ کو نقصان ہوا، پیداوار سے نہیں. صحابہ نے جب یہ بات حضور کو بتائی تو سرکار نے فرمایا تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو. ایک تو بات یہاں رکھ دو اس پر. اسی حدیث کا اب یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے 3 طرح سے. کرنے والا تو اپنا کام اسی ایک سے کر جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ ہمیں اردو پنجابی میں بتا رہے ہوتے ہیں عربی کے لفظوں کے ساتھ نہیں، اس لیے وہ دونوں کو مکس کر کے بتاتے ہیں. میں وہ دوسری بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کو اس کے تھوڑے سے لفظ مختلف. جب کھجوریں جڑ گئی انہوں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میں صرف بشر ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے متعلق کسی چیز کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں تم کو اپنی رائے سے کوئی حکم دوں تو میں صرف بشر ہوں. مطلب کیا ہے؟ انسان ہوں، رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ٹھیک ہو سکتی. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ میں ایک بشر ہوں، بشر کو غلطی بھی لگ جاتی ہے، میں اگر تمہیں ایک رائے دیتا ہوں تو رائے کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے کبھی غلط ہو سکتی ہے، میری رائے کی بات نہیں. ہاں میں اگر اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بات تم سے کروں گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہ تم نے ماننی ہے. جب میں دنیا کے معاملے میں کوئی بات تم سے کہوں تو وہ میری رائے ہے. جیسے تم رائے رکھتے ہو ویسے میں رکھتا ہوں، تمہاری رائے مجھ سے بہتر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے تمہارا دل کرے میری رائے پہ عمل کرو، نہ دل کرے عمل نہ کرو. نتیجہ نکالنے والا یہ نکالنا چاہتا ہے، جن پروفیسر صاحب کا سوال میرے پاس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ دنیا کے معاملات میں نبی کا علم اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا. ہم دنیا کے معاملات میں نبی سے زیادہ جانتے ہیں. آپ سوال کے لفظوں کے اندر چھپا ہوا زہر دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اسی عقیدے کے تھے. اس حدیث پر ان کو بھی پریشانی ہوئی تھی. پریشانی وہ تھوڑا سا لفظوں کو بدلتے تھے. کہتے تھے جو اصل عربی کے لفظ ہیں مجھے ان کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن کیا کروں کہ حدیث مسلم شریف میں ہے، اس لیے میں تھوڑا سا لفظ بدلتا ہوں. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لفظ بدلے. کہنے لگے اس کا ترجمہ ہے کہ تم دنیا کے معاملات سے زیادہ واقف ہو. میں چونکہ دنیا کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتا تو میں تھوڑا واقف ہوں، تم دنیا کے معاملات سے زیادہ واقف ہو. انہوں نے کہا اصل ترجمہ میں نہیں کر رہا لفظ کا، اصل
جانتے ہو میں نہیں اتنا جانتا، تم زیادہ جانتے ہو، تمہیں زیادہ علم ہے۔ ڈاکٹر اسلام صاحب کہتے ہیں میں یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ نبی امت کو کہے کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو یا تم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو، میں یہ کہہ کر کر لیتا ہوں کہ تم زیادہ واقف ہو۔ بات تو وہی ہے نا، ترجمے کا چلو ان کو مناسب لگا کہ تھوڑا سا لفظ نیچے رہے، اچھی بات، مگر حدیث نے یہ بتایا ہے، یہ جو حدیث ہے میرے سامنے یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے معاملات میں نبی اتنا نہیں جانتا جتنا دنیا دار لوگ جانتے ہیں، کیونکہ دنیا دار لوگ تجربے کرتے ہیں، ان کے سامنے تجربہ ہوتا ہے، وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اونچ نیچ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، نبی کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، نبی نماز قرآن کو سمجھتا ہے، دنیاوی معاملات کا اسے پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ترجمہ ہم نے اگر کرنا ہے تو کم از کم ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم سے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نزدیک اس کائنات ساری کا علم، یہ بات مطلب سنیے گا، میں کچھ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، ساری کائنات کا علم ملا کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی میں لکھا، اور کیا کمال لکھا، ایسا لکھا کہ علماء دیوبند بھی اس بات سے پوری طرح متفق ہیں، بالکل ٹھیک لکھا۔ کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا ساری کائنات، اللہ کی ساری مخلوق، اس کا علم ملا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور مصطفیٰ کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، بھئی فرق دیکھنا، حضور کا علم ایک طرف رکھا جائے اور کائنات ساری کا علم ملا کر دوسری طرف رکھا جائے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ساری کائنات کا علم حضور کے علم کے سامنے اتنا رہ جائے گا جتنا صاف سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ رہ جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، علم۔ اچھا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا اس کسی کے خیال میں آ سکتی ہے، یہ عشق کی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں تھوڑا سا اوپر جاتا ہوں۔ وہب بن منبہ یہ وہ عالم تھے یہودیوں کے، جو یہودی جب تھے تو سب سے بڑے عالم گنے جاتے تھے یہودیوں کے، پھر یہ مسلمان ہو کر آ گئے حضور کے صحابہ کی خدمت میں۔ اب جب ادھر آئے ہیں تو ادھر بھی دین کو سیکھا، کمال کرتے گا، حضور کے صحابہ سے دین سیکھا اور کمال کرتے کے عالم بن گئے۔ وہب بن منبہ انہوں نے کتابیں وہ بھی پڑھ رکھی تھی جو پچھلے نبیوں پر نازل ہوئی۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے الشفا شریف میں ان کا قول لکھا ہے۔ یہ وہب بن منبہ کہتے ہیں قرأت فی احد وسبعین کتابا، میں نے پچھلے نبیوں پر نازل ہونے والی 71 کتابیں پڑھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 71 کتابیں پڑھی ہیں۔ وَفَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْهَ النَّاسُ أَقْلًا وَأَكْثَرُهُمْ رَأْيًا، میں نے ان ساری کتابوں میں پڑھا ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر عقل محمد عربی کے پاس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ ساری کائنات سے بڑھ کر، ساری انسانیت سے بڑھ کر، ارجح الناس عقلا، سب سے بڑھ کر عقل محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اگلا چیز وہ کہتے ہیں فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا
77 کتابوں میں پڑھا ہے ان اللہ تعالی لم یعط جمیع الناس من بدء الدنیا الی انقضائها من العقل فی جمع عقله صلی اللہ علیہ وسلم الا كحبۃ رمل من بین رمال الدنیا. وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے ان 71 کتابوں میں کہ ساری دنیا کی عقل اکٹھی کر کے محمد عربی کی عقل کے سامنے رکھی جائے تو یہ نسبت ہوگی کہ ساری دنیا کے ریگستانوں کے سامنے ریت کا ایک ذرہ عقل ہے کائنات کی اور ساری دنیا میں ریت کے برابر عقل ہے محمد عربی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ میں ابھی عقیدہ بیان کر رہا کہ ہمارا عقیدہ آج سے نہیں ہے 14 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. عقل سرکار کے بارے میں علم سرکار، عقل سرکار، ساری کائنات کی عقل اکٹھی کی حضور کے سامنے ایسے ہوگی جیسے ساری دنیا کے ریگستانوں کے سامنے ریت کا ایک ذرہ. سلسلہ سہروردیہ کے بانی امام شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں العقل مئۃ جزء، فرماتے ہیں عقل کے 100 حصے ہیں. کتنے؟ 100 حصے ہیں. فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجزء فی سائر المؤمنین، فرماتے ہیں 90 اور 99 حصے عقل محمد کے پاس ہے، ایک حصہ عقل باقی دنیا میں تقسیم کر دی ہے. سبحان اللہ. اللہ. اب سوال یہ ہے، یہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مبارک کے بارے میں ہمارا عقیدہ تو ہو گیا، پھر اس حدیث کو ہم کہاں رکھیں؟ اب سوال تو یہ ہے سوچنے والا، حدیث جب یہ کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا تم اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو، زیادہ جانتے ہو، تو پھر ہمیں تو پریشانی ہوگی نا کہ ہم تو سمجھتے ہیں نہ علم میں کوئی مصطفیٰ کے برابر، نہ عقل میں کوئی مصطفیٰ کے برابر، نہ رائے میں کوئی مصطفیٰ کے برابر. مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کو جو سوچے حقیقتیں ادھر کو پھر جاتی ہیں. آپ جو سوچیں حقیقتیں ادھر کو پھر جاتی ہیں. بس توجہ رکھنا، یہاں سے ہمارے پاس بات بڑا مختصر ہے. ابو رافع غلام ہے حضور سید اعظم کے. ابو رافع مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. ابو رافع کے پاس کسی نے بکرا بیچا، بیل یا بکرا بیچا، یہ لو پکاؤ، یہ سرکار کے لیے ہدیہ حضور کے لیے. غلام تھا ابو رافع حضور کا، اور یہ بکرا، یہ بیل یا بکرا آ گیا. ابو رافع نے دیگ میں وہ بکرا پکایا بڑی دیر. عرب اس طرح نہیں نہ پکاتے جیسے ہم پکاتے، چھوٹے چھوٹے چھوٹی بوٹیاں، وہاں تو بڑے بڑے پیس پکتے ہیں. وہ بڑے بڑے پیس کر کے انہوں نے پکا دی. سرکار دو عالم تشریف لائے، دیکھا دیگ پکی ہوئی ہے، پوچھا ابو رافع یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور آپ کی خدمت میں ہدیہ آیا ہے، میں نے اسے پکایا ہے. بکری بکرا ہے، بکری ہے، میں نے پکایا. فرمانے لگے اچھا مہمان بیٹھے ہیں ان کو کھلاتے ہیں. صحابہ بیٹھے تھے، موجود تھے. حضور نے ابو رافع سے فرمایا ابو رافع ناول الذراع، مجھے ایک تسبیح پکڑا. ذرا کیا پکڑا؟ مجھے دستی پکڑا. ابو رافع نے دیگ میں سے دستی نکالی اور حضور کو پکڑا دی. سرکار نے مہمانوں کے سامنے رکھ دی. ادھر رکھنے کے بعد حضور نے فرمایا ابو رافع ناولنی ذراعا آخر، مجھے دوسری دستی بھی پکڑا. ابو رافع نے دیگ میں
سرکار نے حفاظت جا کے رکھ دی. رکھنے کے بعد فرمایا ابو رافع ناظرنی ذراعن آخر، مجھے اور دستی بھی پکڑا. یہ بیٹھے ہیں عدنان بٹ صاحب، پوچھے بکری میں دستیاں کتنی ہوتی ہیں؟ بھائی دستیاں تو 2 ہوتی ہیں. ابو رافع نے کہا یا رسول اللہ ان نشان ذراعن، بیڑ بکری ہو ان کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، آقا اور کہاں سے پکڑاؤں؟ بھائی بات سن رہے ہیں؟ دستیاں کتنی ہوتی ہیں؟ بکری ہی تو بتایا تھا، بکرا ہی تو بتایا تھا. 2 دستیاں اپنے مانگ لی، میں نے دے دی. آقا بکرے کی صرف 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. حضور نے ابو رافع کو دیکھا، فرمایا یا ابا رافع اما انکا لو سکتا لکنا الکری ذراعن فذراعن. ابو رافع اگر تم چپ رہتا میں دستیاں مانگتا جاتا تو دستیاں دیتا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری. بکرے کی 2 ہی ہوں گی، مگر جب مصطفیٰ کہیں اور لا، تیرا کام تھا دیگ میں دیکھنا، وہاں سے نہ ملتی تو پھر بات کرتا. تو چپ رہتا میں دستیاں مانگتا جاتا، تو دستیاں دیتا جاتا. اس کا مطلب کیا تھا؟ بھائی حقیقت تو یہی تھی کہ بکری کی دستیاں 2 ہی ہوتی ہیں، مگر جب مصطفیٰ کہے اور لا تو حقیقت وہ ہو جاتی ہے جو مصطفیٰ فرما رہے ہوتے ہیں. حقیقت وہ ہو جاتی ہے. یہ تو حضور ہے، یہ تو حضور ہیں. سرکار نے تو اپنے نائب، اپنے صحابی، اپنے غلام کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق اللہم امر الحق حیث کان. فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. مولا علی جدھر ہو جائے حق ادھر پھر ہے. علی جدھر ہو جائے حق ادھر پھیر دے. حق کیا ہے؟ حقیقت. جدھر علی ہو جائے حقیقت ادھر ہو جائے. علی مصطفیٰ کا غلام ہے، جس میں غلام کی شان یہ ہے اس سرکار کی شان کیا ہو. سرکار جو فرما دے حقیقت وہی ہوتی. حضور فرما رہے ایسا نہ کرو. اب سرکار کی عقل پہ تو سوال نہیں ہو سکتا. ہمارے سامنے سوال پھر یہ ہے، پھر یہ جو وقوع ہوا ہے یہ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ واقعہ تو ہوا کہ سرکار گزر رہے ہیں، کھجوروں والے ایک دوسرے کو نار کھجور کو مادہ کے ساتھ قلم لگا رہے ہیں، پیغام لگا رہے ہیں. حضور نے منع فرمایا، فرمایا نہ کرو تو اچھا ہے. انہوں نے نہیں کیا تو اچھا نہیں ہوا. انہوں نے نہ کیا تھا، مان لی حضور کی بات اور کھجوریں رڈی آ گئی تو حضور نے فرمایا تم دنیا کے معاملوں کو زیادہ جانتے ہو، بہتر جانتے ہو، ہم پھنس گئے. جیسے ہمارا وہ پروفیسر بھی پھنسا اور جیسے بڑی دنیا بھی پھنسی، بڑی دنیا بھی پھنسی. سر سید احمد خان کو دوسری طرف کے گیا. سر سید احمد خان نے یہ پڑھا، اس نے کہا دنیا کے معاملوں میں محمد کی رائے کی اہمیت ہی کوئی نہیں. وہ تو جانتے ہی نہیں، بس دین کا قرآن کا حکم ان سے لے لو. اور دنیا بیٹھی. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مسئلہ بنا کہاں ہے. اس حدیث کو، اس وقوعے کو ہمارے سامنے جو روایت کیا گیا ہے، سنایا گیا ہے، مسلم شریف میں سنانے والے ہیں 4 لوگ. ایک حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جن کی یہ بات ہے، جن کی روایت میں یہ لفظ آئے ہوئے ہیں کہ تم دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے. دوسری روایت ہے رافع بن خدیج کی، اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ تم دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو، مگر وہاں یہ لفظ
حق موجود ہے، میں بشر ہوں، میری ایک رائے ہے، جیسے بشر تم ہو میں بھی بشر ہوں، بشر کی رائے ٹھیک بھی ہوتی ہے، خطا بھی کرتی، میری جو بات دین کی ہو وہ مان لیا کرو، جو دنیا کی ہو وہ رہنے دو۔ اس میں لفظ آ گئے میں بشر ہوں، میری ایک رائے تھی، پوچھو۔ ان تینوں بندوں میں سے کوئی بندہ اس وقت سرکار کے ساتھ موجود نہیں تھا جو میں کر رہا۔ جب حضور کھجوروں کے باغ کے پاس سے گزر رہے تھے تو تینوں حضرت عائشہ، حضرت انس، رافع بن خدیج حضور کے ساتھ، انہوں نے تو اس بندے سے یہ بات سنی ہوگی جو حضور کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا، سن کر بیان کی ہوگی، آگے جن کو بیان کی ہوگی انہوں نے آگے بیان کی ہوگی، انہوں نے آگے بیان کی ہوگی، جو چلتی چلتی کتاب میں آئی ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی سننے والے نے فرق ڈالا ہے۔ یہاں تک آپ سمجھے ہیں بات؟ میں بتانا چاہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات سنائی ہے اپنے بھانجے عروہ کو، اور عروہ نے یہ بات سنائی ہے اپنے بیٹے ہشام کو، ہشام نے یہ بات آگے سنائی ہے حماد بن سلمہ کو۔ اب مجھے آگے نہیں جانا، یہی رک جائے۔ یہ دو بندے حماد بن سلمہ اور ہشام بن عروہ اٹھائیں کتابیں حماد بن سلمہ کے بارے میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں لکھا ہے ان حمادا تکلم فی حفظہ وبحانہ مذاکیر۔ سیوطی کہتے ہیں یہ جو حماد بن سلمہ ہے اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، اس کا حافظہ بگڑ چکا تھا، یہ منکر حدیثیں بنا بنا کے سناتا رہا، اسے غلطی لگ جاتی تھی، اختلاط تھا، اختلاط ہو جاتا تھا، باتوں کو ایک دوسری میں گڑبڑ کر دیتا تھا، فَفَهَمَ فِيهَا، باتوں میں اسے فہم بھی ہو جاتا تھا۔ یہ وہی حماد بن سلمہ ہے جس نے اسی کتاب مسلم میں وہ حدیث کی سنائی ہے جس میں حضور نے ایک صحابی کو فرمایا تھا ان ابی و اباک فی النار، وہ تیرا اور میرا دونوں کا باپ دوزخ میں ہے۔ یہ حدیث بنانے والے بھی حماد تھے۔ بنائی کیسے؟ بنائی نہیں کیونکہ تھے بندے نیک، حافظہ کمزور ہو گیا تھا، وہم کا مرض لگ گیا تھا، اس وہم کے تحت جو بات سنی ہوتی تھی آگے جب بیان کرنے لگتے تھے تو لفظوں کا ہیر پھیر ہو جاتا تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا، حماد بن سلمہ نے ایک لے کے پالا ہوا تھا کسی سے بیٹا، وہ بیٹا اور ہی شرارتی تھا۔ حماد نے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لے کے رکھی ہوئی تھی وہ اتنا شرارتی بڑھ بیٹا تھا، اپنا جہاں قلم دعات پڑی ہوتی تھی قلم دعات اٹھا کے اس کتاب میں اپنی طرف سے لفظ لکھتا رہتا تھا۔ نرا شرارتی نہیں کمینہ بھی تھا۔ یعنی حماد بن سلمہ کی کتابوں میں رد و بدل کر دیتا تھا۔ حماد جب پڑھتے تھے کتاب کو انہیں بھول چکا ہوتا تھا اصل لفظ کیا تھے، لکھے ہوئے پر مان لیتے تھے کیونکہ حافظہ حدیث کا اصول ہے، جس کا حافظہ کمزور ہو اس کی روایت صحیح نہیں مانی جاتی۔ جب صحیح نہیں مانی جاتی تو پھر یہ کیا ہے؟ ان سے آگے ہشام بن عروہ تعریف و تقدیس علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا یہ مدلس ہے، اور راوی مدلس ہم وضاحت نہیں کر سکتا، میرے مسئلہ بہت تھوڑا ہے۔ مدلس راوی بھی وہ ہوتا ہے جو ضعیف ہوتا ہے، اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی، نہ حماد کی بات قابل اعتبار نہ ہشام کی بات قابل اعتبار۔ اب آ جائے دوسری روایت جس میں یہ لفظ تھے کہ میں بشر ہوں، میری رائے ہے۔ یہ روایت کس کے ذریعے سے آئی؟ اس روایت میں راوی ہے اکرمہ، اور اکرمہ وہ بندہ ہے جس نے اسی کتاب مسلم میں وہ حدیث بھی سنائی تھی۔ ابو سفیان حضور کے پاس آئے تھے اور آ کے عرض کیا تھا حضور میں آپ سے 3 باتیں مانگنے آیا۔ حضور نے فرمایا مانگ۔
اس نے کہا پہلی بات یہ ہے ایدی احسن العرب و اجملہ، میرے پاس ایک بیٹی ہے میری سارے عرب سے زیادہ خوبصورت، میں اس کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان نے یہ بات اس وقت کہی حضور سے جب مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہو چکے تھے۔ روایت میں لکھا ہے مسلمان دوسرے ابو سفیان کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ وہی بندہ ہے جو کل تک اسلام کا دشمن تھا، آج مسلمان بن کے ہمارے درمیان بیٹھ گیا ہے، مسلمان اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ ابو سفیان نے حضور سے کہا میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ ام حبیبہ کا نکاح تو ابو سفیان کے اسلام لانے سے کئی سال پہلے حضور سے ہو چکا تھا۔ ام حبیبہ کو حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی، نجاشی نے حضور کا نکاح ام حبیبہ سے کیا تھا۔ ام حبیبہ مدینے میں حضور کے گھر میں رہتی تھی، یہ ابو سفیان جب کافر تھا مدینے میں آیا تھا، ام حبیبہ نے اسے حضور کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا تھا، یہ بیٹھنے لگا بستر پہ، ام حبیبہ نے کہا ذرا ٹھہر، بستر لپیٹ دیا، بستر لپیٹ کے پیچھے رکھ دیا، کہنے لگی اب بیٹھ جاؤ۔ ابا جی بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان رئیس تھا، کافروں کا سردار تھا، کہنے لگا میں چاہوں تو لوگ بستر بچھاتے ہیں، تو میری بیٹی ہو کر میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، میرے بیٹھنے سے پہلے بستر اٹھا دیا۔ ام حبیبہ نے کہا تھا ابا جی ھذا فراش رسول اللہ علیہ وسلم، یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے، تو کافر ہے اس پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اس وقت بھی ام حبیبہ محمد عربی کی بیوی تھی، تو آج ابو سفیان آ کے کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دوں، اس کا مطلب ہے راوی کو غلطی لگی ہے، ایسا ہوا نہیں۔ کس کو غلطی لگی تھی؟ اسی اکرمہ راوی کو لگی تھی جو یہاں پر ہمیں سنا رہا ہے کہ محمد گزرے تھے اور یہ کہا تھا اور کھجوریں رتی ہو گئی تھی۔ حافظے اتنے خراب، وہم کے یہ مریض، اور روایتیں ہمیں سنا دے اور ہم آگے بڑھ کر کے مان لیں، یہ سچے ہیں، پکے ہیں، نیک ہیں، ہمیں ڈر نہیں، مگر عزت محمد سب سے اوپر ہے۔ ہم کسی راوی کی عظمت کو تسلیم نہیں کر سکتے اگر وہ مصطفیٰ کی عزت پہ پیرا نہیں دے سکتا۔ ہوں گے سچے، ہوں، ہمیں ڈر نہیں ہے، مگر اب میں سناتا ہوں اس بندے کی بات جو باغ کے پاس سے جب رسول گزرے تھے تو ساتھ تھا۔ وقوع ہوا کیا؟ یہ بھی اسی مسلم شریف میں لکھا ہے، اسی مسلم میں جس میں یہ دو روایتیں لکھی تھی، اسی مسلم شریف میں یہ حدیث بھی لکھی۔ موسیٰ بن طلحہ وہ اپنے والد طلحہ سے سن کر یہ بات سنا رہے ہیں، حضرت طلحہ تھے، یہ کون ہے حضرت طلحہ؟ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہوئی۔ یہ حضرت طلحہ حضور کے ساتھ تھے جب سرکار باغ کے پاس سے، کھجوروں کے باغ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اب اسی کتاب کے حوالے سے لفظوں کو سننا۔ موسیٰ بن طلحہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کھجوروں کے پاس کچھ لوگوں پر گزر ہوا۔ اب آپ سن رہے ہیں، میرا کھجوروں کے پاس، رسول اللہ کے ساتھ کھجوروں کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ وہ بندہ سنا رہا ہے جو ساتھ اور جس کی روایت کو امام مسلم نے خود دوسری روایتوں سے بہت بہتر آ دیا۔ انہوں نے کہا یہ روایت ہے، پہلے نمبر پر اسے لکھا، باقی روایت ہے بعد میں۔ اسے زیادہ موت پر، کیونکہ ان کا طریقہ ہے جس روایت کو سب سے موت پر مانتے ہیں اسے پہلے نمبر پر لکھتے ہیں، اسے پہلے نمبر پر لکھا۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لوگ کھجوروں
واقعہ وہی ہے نا، واقعہ وہی، یعنی نر کھجور کو مادہ کھجور کے ساتھ ملاتے ہیں جس سے وہ پھلدار ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گمان میں یہ عمل ان کو کسی چیز سے مستغنی نہیں کرے گا۔ لفظوں کو تھوڑا سا سمجھیے، میرے گمان میں یہ عمل ان کو کسی چیز سے مستغنی، فائدہ ہونے کا لفظ نہیں بولا آپ نے، فرمایا ان کو کسی چیز سے مستغنی نہیں کرے گا۔ مستغنی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے بعد اس کے بعد ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ رہے، پورا کام یہی کر دے۔ اگر ایک چیز کام پورا کر دے تو کہتے ہیں یہ مستغنی ہے، اور اگر ایک چیز کام پورا نہ کر سکے، کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑے تو کہا جاتا ہے یہ مستغنی نہیں ہوا، اسے ابھی کسی اور چیز کی ضرورت ہے کام کرنے کے۔ میں گفتگو کرتے ہوئے اس مائک سے مستغنی نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے مجھے کی حاجت ہے۔ حضور نے فرمایا میرے گمان میں یہ عمل ان کو کسی چیز سے مستغنی، اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہے جس کی حاجت ان کو پھر بھی رہے گی۔ جب ان صحابہ کو اس ارشاد کی خبر ہوئی، حضور یہ کہہ کر گزر گئے، ان کو کسی نے بتایا سرکار وہاں سے گزرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، ان کو حضور کے اس ارشاد کی خبر ہوئی، انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر حضور نے ایسا کہا تو ہم نہیں کرتے۔ رسول اللہ کو اس بات کی خبر دی گئی، اب آپ لفظوں پہ غور رکھیے گا، نہ کھجورے پکنے کی بات، نہ کھجورے لگنے کی بات، نہ سال گزرنے کی بات، ابھی ابھی یہ وقوع ہوا ہے۔ حضور فرما کے گزرے، صحابہ نے کھجوروں کو قلم لگانا چھوڑ دیا، کسی نے جا کے سرکار کو بتایا حضور آپ یہ کہہ کر آئے تھے، صحابہ نے قلم لگانا چھوڑ دیا۔ فرمایا اس ارشاد کی خبر ہوئی تو انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ انہوں نے عمل ترک کر دیا، تو آپ نے فرمایا، ابھی بتایا گیا کہ صحابہ نے قلم لگانا، تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے سال گزرنے کے بعد کی بات، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سال گزرنے کے ابھی انہوں نے چھوڑا، بندے نے جا کر حضور کو بتایا، سرکار نے وہی فرمایا، نہ سال گزرا، نہ کھجوریں لگی، نہ کچی نہ پکی، رولا ہی نہیں۔ فرمایا کیا؟ حضور نے جب سنا کہ انہوں نے چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا میں نے ایک گمان کیا تھا، میں نے ایک گمان، تم اس پر گمان پر عمل مت کرو، البتہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم بیان کرو تو اس پر عمل کرو۔ میں فرض نہیں کر رہا، یہ جو تم نے چھوڑ دیا ہے یہ میں نے ایک گمان کیا تھا۔ کیا گمان تھا؟ کہ یہ عمل کسی چیز سے مستغنی۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ایک گمان کیا تھا، ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ لازم وہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے سناؤں گا، وہ لازم ہوگا جو میں اپنے گمان کی بات کر رہا ہوں۔ تمہاری مرضی ہے، کرو نہ کرو، یہ تم کر سکتے ہو۔ کیا سرکار پھر کیا فرمانا چاہتے تھے؟ ابھی بات کر کے آئے ہیں، انہوں نے کام چھوڑ دیا، سرکار خوش ہو سکتے تھے، مگر آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے گمان کیا تھا، اس پر لازم نہیں کیا تھا۔ گمان، اس پر میرے گمان پر عمل مت کرو، مطلب یہ تھا گمان پر عمل نہ کرو، وہ کرو جو اصل چاہت ہے۔ اصل چاہت کیا تھی؟ بس یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا تو ساری تقریر کا حاصل سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ پہلے بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی، آج کی تقریر کا وہ جواب ان کے لیے تو ہو گیا۔ اصل موضوع سمجھنے کے اب ایک وقت تھا بارش نہیں ہوتی تھی، محلے کے بزرگوں کو پانی پھینک پھینک کر لوگ نہلاتے تھے، دعا کریں بارش ہو۔ ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، دعا کرو بارش ہو، یا اللہ بارش دے۔ لوگ نمازیں پڑھتے تھے مسجدوں میں، آ کے نماز پڑھو، اللہ بارش دے۔ اب کہیں کھڑا ہو کر کوئی نہیں کہتا کیوں
انٹرنیٹ پہ بارش کا پانی ہے. اب کیا ہوتا ہے ذرا پتا کرنا کب ہے. اگلا کہتا ہے اس پورے مہینے میں بارش ہے. اگلا کیا کہتا چلو پھر اس کا مطلب ہے پانی لگانا پڑے گا خود کھیت کو کیونکہ بارش پورے مہینے میں. یہ پتا لگنے کے بعد کہ اس پورے مہینے میں بارش نہیں ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو پھر بھی گڑ گڑا کے رو کے بارش مانگے. ہم میں سے کتنے رہ گئے ہیں جو پھر بھی دعا کروائے. ہم مطمئن ہو جاتے ہیں بارش. یہ تھا وہ مسئلہ. سرکار دو عالم دنیا کے سببوں سے نظر اٹھا کر رب کی طرف نظر کروانا چاہتے تھے. آقا کی منشا یہ تھی جو تم سبب اختیار کرتے ہو اس پہ نہ رہ جانا. وہ چاہے تو سبب کے ساتھ بھی کام ہو دیتے نہ چاہے وہ سبب کے ساتھ بھی نہ ہو دیتے. وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے خود کر لیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ. اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے؟ شادی ہوتی ہے میاں بیوی کی پھر اولاد پیدا ہوتی ہے. کیا خالق کے ہاں ہوتی ہے؟ ہاں. یہ بات ہے تو سرکار بتانا چاہتے ہیں سبب موجود ہے نتیجہ نہیں نکل رہا. آقا فرمانا یہ چاہتے تھے یہ کلمے لگاتے رہو مگر اس پہ نہ رہ جانا پھل کوئی اور لگاتا ہے. ادھر نہ دھیان رکھنا قلم یہاں لگاؤ نظر اس میں رکھنا. یہ عمل میرے گمان میں یہ عمل ان کو کسی چیز سے مستغنی نہیں کرے گا. مطلب یہ تھا مستغنی کرتا ہے صرف رب. اب ذرا اس کی ایک اور دلیل دے کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک دلیل اور لے لیں دلیل اس لیے کہ جہاں یہ بات جانی ہے وہ پڑھے لکھے پروفیسر ہیں جنہوں نے یہ سوال بھیجا ہوا ہے. ان کو میں ذرا قلعے میں ٹھوکنا چاہتا ہوں نا ساتھ ساتھ پتا بھی تو چلے نا پورا. ایسے ہی تو نہیں نا سوال. حدیبیہ سرکار پہنچے اپنے لشکر کے ساتھ. 1500 صحابی حضور کے ساتھ تھا. 6 ہجری کا واقعہ ہے. سرکار دو عالم عمرہ کرنے گئے تھے. حدیبیہ کے مقام پر رک گئے تھے. مکے والوں نے کہا تھا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں. جہاں عثمان غنی پھر گئے تھے بات کرنے ان سے اور انہوں نے عثمان غنی کو نظر بند کر دیا تھا. اس وقت کی بات ہے. رات کو صحابہ سوئے بارش ہو گئی. صبح اٹھے سرکار دو عالم کے ساتھ صحابہ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد حضور نے فرمایا صحابہ سے جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ اتدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اللہ و رسولہ عالم. سب سے زیادہ تو اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا ہے. اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول. سب سے عالم اللہ و رسولہ عالم. سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا ہے. جواب تو صحابہ اسی دن دے گئے تھے اور لوگوں کا نتیجہ رہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. سرکار نے فرمایا صحابہ اللہ نے یہ بات کی ہے آج رات گزری ہے صبح ہوئی ہے میرے کچھ بندے میرے مومن رہے کچھ کافر ہو گئے. کچھ بندے مومن رہے کچھ یہ ان میں سے نہیں جو بیٹھے تھے حدیبیہ کے مقام پر دنیا کے حساب سے کہہ رہے تھے. پوری دنیا میں جو اللہ کے بندے ہم کے حساب سے میرے کچھ بندے
میرے مومن رہے کچھ کافر ہو گئے. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا اللہ کہتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ تیرنا بفضل اللہ و رحمتہ ہی، اللہ نے اپنے فضل اور رحمت ہمیں بارش دی. اللہ کہتا ہے یہ میرے مومن ہیں، یہ میرے رات کو بارش ہوئی، یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے فضل اور رحمت سے ہمیں بارش دی، یہ میرے مومن ہیں. اور کچھ وہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ تیرنا بے نوے تمام وغیرہ فلاں فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی. وہ میرے مومن نہیں، وہ ستاروں کے مومن ہیں، میرے کافر ہیں. جنہوں نے یہ کہا اب مجھے بتاؤ یہ جو ہمارے پاس بارش ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے؟ فضل تو اللہ کا ہے، ایک سبب بنا رکھا ہے اللہ. سورج سبب ہے، سورج کی شعاعوں سے سمندروں سے بخارات ہوتے ہیں، ہوا میں جاتے ہیں، ٹھنڈ کا ماحول ہوتا ہے، بخارات قطروں میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر بارش برستی ہے. یہ کام کرنے والا اللہ ہے، مگر سبب کیا ہے؟ بارش نہ ہو، بیماریاں پھیلی ہو. لوگ کہتے ہیں یہ بارش ہو جائے نا تو بیماریاں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یہ بارش ہو جائے تو بیماریاں. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے کہ بارش سبب ہے بیماری ختم کرنے کا. مگر مجھے ایمان سے بتاؤ کیا یہ بیماریاں بارش نے ختم کی کہ مولا کائنات نے؟ کائنات کے رب نے بیماریاں ختم کی. سبب کیا بنایا؟ بارش کو. اب ہماری نظر بارش سے آئے، منہ سے جملہ نکلے بارش آ رہی ہے بیماریاں ختم ہوگی، تو ہم کھڑے ہوں گے درمیان میں. نیت کیا ہے؟ یہی بارش کو تک رہے ہو کہ بارش برسانے والے کو تک رہے ہو؟ اگر نظر میں بارش رہی تو ایمان گیا، اور اگر یہ ہے کہ یہ ایک سبب ہے، رب چاہے اس کے برسنے کے بعد بھی بیماریاں ختم نہ کرے، اور وہ چاہے بارش نہ بھی برسے بیماریاں ختم ہو جائے. حضور ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ تجربے کرو، کام کرو، مگر نظر سبب پہ نہیں سبب بنانے والے پر رکھو. بات کو سمجھ گئے ہیں آپ؟ یہ ہے درس اس حدیث کا جو بتا. اب مصیبت یہ ہے میں کیا بتاؤں، کیسے ان سوال کرنے والوں کو سمجھاؤں. یہ وہ لوگ ہیں دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے الیکٹرک سٹور، اور یہ پڑھتے ہیں علی کڑک سٹور. جنہوں نے الیکٹرک کو علی کڑک پڑھنا ہے، ان غریبوں کو کیا میں بتاؤں کہ محمد مصطفیٰ کی بچہ کیا ہے. ایک بی بی کے کپڑوں پر لکھا تھا لاہور میں، کیا اسے اتنی دنیا پڑ رہی ہے پھر گلی سے حلوہ نہیں، الحیات حلوہ. الحیات وہ حلوہ ہے جسے ہم حلوہ پڑھ رہے ہیں، پھر غلط پڑھ رہے ہیں. الحیات حلوہ اس کا مطلب ہے زندگی بڑی پیاری چیز ہے. ایک جملہ اس کے کپڑوں پر لکھا اور دیوانوں نے سمجھا قرآن کی آیتیں لکھی ہیں. پہنچ گئے. جس قوم کا یہ حال ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کیا یا درست کیا، یہ بات کا مسئلہ ہے. اس بی بی کو بھی تو کوئی سمجھائے تو کر کیا رہی ہے ایسے کپڑے پہن کر، تو اس طرح کے فیشن کر کے کیوں آ رہی ہے. معاشرے میں زیادہ تر لوگ غریبان پڑھ ہیں، وہ غلطی لگ سکتی ہے. وہاں کوئی عالم دین نہیں تھا، جس انداز میں عربی لکھی ہوئی تھی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دھیان سے پڑھنا پڑا. ہاں البتہ یہ غلط ہے کہ فٹافٹ میں بندہ نعرہ لگائے اور 200-300 بندہ اکٹھا کر کے ساتھ سجدہ والا نعرہ لگانا شروع کر دے. اور یہ نعرہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی لگائے گا وہ لبیک کا ہی ہوگا. ہر ایسی بات ہے ہلکے لبیک کے کھاتے میں نہ ڈالیں. اب یہ نعرہ تو اتنا پاپولر ہے کہ مسلمان جس کے دل میں بھی حضور کی محبت ہے وہ یہ نعرہ لگاتا ہی رہتا ہے. گستاخ نبی کی
سے جدا سر تن سے جدا گستاخ نبی کی یہ سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا ہم لگا رہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں بھی کوئی نظر آئے گا ہم نے گستاخ سمجھ کے مار دینا ہے نا یہ مطلب اگر ہمیں سمجھ شک بھی پڑا ہے اگر لورا پڑا ہے ہم اپنے علماء سے رجوع کریں گے اپنے افسروں بزرگوں سے رجوع کریں گے بتائیں مگر ان پڑھی کا عالم یہ ہے اور دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے وہ دو لفظ پڑھے اور ٹوٹ پڑے جس قوم کا حال یہ ہے اس قوم کو اگر بتایا جائے کہ حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا ہے تم دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو بتاؤ اس کا کیا جواب ہے کیسے بتائیں ہمیں سیکھنا ہوگا عقیدہ جو ہمیں دیا ہے نا اللہ نے یہ شکر ہے یہ قسمت سے ملا کرتا ہے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر علم پروردگار نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کوئی کائنات کا فرد اب میں نے لفظ بولنا یہ سننا یہ لفظ کائنات میں کوئی جتنا مرضی علم رکھے کائنات ساری کا علم مل جائے اس میں جبریل بھی شامل ہو جائے محمد کے علم کے سامنے شہید کوئی نہیں حضور کا علم آپ کے ساتھ کسی کو کوئی نسبت ہوگی جو 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے کو نسبت حاصل ہوتی ہے ریگستانوں کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کو حاصل ہوتی ہے اللہ نے اپنے محمد کو علم دیا ہی اتنا ہے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما مصطفیٰ تیرے رب کا تجھ پر عظیم فضل ہے تجھے وہ کچھ سکھا دیا جو تم جانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جینا اور محبت پر مرنا یہی عطا فرمائے ہمارے نصیب کو اسی طرح بنائے واخر دعوانا الحمدللہ